اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا قائم کیا، باب الدعاء فی الصلاۃ من آخر اللیل، یعنی رات کے آخری حصے میں نماز پڑھ کر دعا کرنے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 1145۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ کہ اگر رات کے 3 حصے کر لیں تو اگر پہلے حصے کو دیکھیں یہ تیسرا حصہ ہے، اگر بیچ والے کو دیکھیں تو ان 2 کے مقابلے میں یہ تیسرا حصہ ہے، اگر اس آخری حصے کو دیکھیں تو ان 2 کے مقابلے میں یہ تیسرا حصہ ہے، تو یہ بھی تہائی، یہ بھی تہائی، یہ بھی تہائی، 1/3 تو ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو آخری تہائی حصہ ہے، جو مطلب اب رات کے 2 حصے نکال دیں اور اب یہ حصہ فجر کے ساتھ متصل ہوتا ہے، جس میں نیند گہری ہوتی ہے، جس میں انسان بہت زیادہ نیند کی گہرائی کو اور بستر کی رغبت کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کون مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں، اور کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ ذرا غور فرمائیں، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ عربک میں میں آپ کو سنا دیتا ہوں، وجہ اس کی میں بتاؤں گا کیوں سنا رہا ہوں کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرما کر پھر یہ اس طریقے سے ندا فرماتا ہے۔ اب سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ یہ نزول، نازل ہونا، اترنا، چڑھنا، یہ جسم کا خاصہ ہے کہ جسم جو ہے وہ حرکت کرتا ہے، جسم اترتا ہے، جسم چڑھتا ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانیت رکھتا ہے؟ اور اگر ہم یہ کہیں کہ وہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے تو اس کے لیے تو سمت کا تعین بھی ہو جائے گا، اس کا مطلب وہ آسمان پر یہ اشارہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تو کسی ایک جگہ نہیں ہے کہ آپ اس کی طرف اشارہ کر سکیں، یعنی وہ جگہ سے پاک و صاف ہے، وہ اس کے لیے کوئی سمت ڈائریکشن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ آگے ہے، پیچھے ہے، دائیں بائیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام جہات سے اور جگہ کی قید سے آزاد اور پاک و صاف ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو پھر اس میں اور اس عقیدے کے اندر کیسے مطابقت ہوگی؟ تو پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ آپ تو اس بات کو تسلیم کریں گے کہ آسمان دنیا ہو، عرش ہو، یہ ڈائریکشنز، یہ سب کے سب مخلوق ہیں، غیر مخلوق تو نہیں ہے، اور مخلوق ہوتی ہے وہ جو پہلے نہیں تھی، بعد میں اس کو تخلیق کیا گیا۔ تو آپ بتائیے جب کوئی ڈائریکشن ہی نہیں تھی، عرش نہیں تھا اور آسمان نہیں تھا، نہ زمین تھی، اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جگہ کی قید سے پاک و صاف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے تو وہ جگہ کی قید سے پاک و صاف تھا، جب عرش الہی بنا دیا تو اب وہ اس کے اندر سمٹ گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ آسمان دنیا پہ اس کا نزول شروع ہوا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس صحیح عقیدے کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے اس حدیث کے اندر تعویل کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ غلط فہمی جنم نہ لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ جسمانی اعتبار سے جیسے ہم سیڑھیوں سے نیچے آ گئے، ہم نے نزول کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی تعویل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے تعبیر فرما دیتا ہے، یا نبی فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نزول فرمایا، حالانکہ وہ فرشتے آتے ہیں۔ جیسے کئی حدیثوں کے اندر ہوگا اللہ تعالیٰ بروز قیامت ندا فرمائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ندا نہیں فرمائے گا، اس کا کلام آواز کی قید سے پاک و صاف ہے، یعنی فرشتے ندا کریں گے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو جیسے مثال کے طور پر ایک افسر نے
اپنے کسی ماتحت کو کہا کہ یہ حکم جا کر باقی تمام میرے ماتحتین کو بیان کر دیا جائے. اب وہ جب آ کر بیان کر دیتا ہے تو وہ آپس میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا ذکر نہیں کرتے اس ماتحت کا، بلکہ کہتے ہیں ہمارے افسر نے یہ کہا ہے. حالانکہ افسر نے تو ان کے سامنے نہیں کہا، یہ تو ماتحت نے کہا ہے. لیکن چونکہ ماتحت نے افسر کے حکم سے کہا تھا اس لیے اس کو ماتحت کے بجائے افسر کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے. ایسے ہی یہ معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نزول خود نہیں فرماتا کیونکہ وہ اس سے پاک و صاف ہے، بلکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں یا اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اور ان دونوں چیزوں کو اس طرح تعبیر کر دیا گیا، یہ دونوں میں سے ایک بات کو اس طرح تعبیر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے. اس لیے اچھی طریقے سے ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک و صاف ہے. جسم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو یہ اس شے کو کہتے ہیں کہ جو لمبائی چوڑائی گہرائی میں تقسیم کو قبول کر لے، یعنی اس کو آپ اس طرح اور اس طرح کاٹ سکتے ہو، تقسیم کر سکتے ہو، وہ جسم ہے. اور اللہ تعالیٰ یقینی سی بات ہے کہ تقسیم سے پاک و صاف ہے، لہذا وہ جسم نہیں ہے. اور اسی طرح اس کے لیے ڈائریکشن نہیں ہے، تو یہ اس کی تعویل کرنا ضروری ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار نے فرمایا جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر فرشتے ندا کر رہے ہیں تو فرشتے اس طرح ندا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ براہ راست نہیں فرماتا، یہ فرشتے ندا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تہائی رات کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں بہت زیادہ برکات کا نزول ہوتا ہے. اور یہ حدیث سے ہی اشارہ مل گیا، اس حدیث سے اشارہ مل گیا کہ جس وقت میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس طرح ندا کا اہتمام کیا جائے وہ وقت بے برکت کیسے ہو سکتا ہے، وہ دوسروں کے مقابلے میں کمتر کیسے ہو سکتا ہے. اسی سے اہمیت پتہ چلی کہ فجر سے جو پہلے کا وقت ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، یہ چونکہ نفس کے لیے بہت زیادہ مشکل وقت ہوتا ہے کہ یہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکے. اسی طرح نیند گہری ہوتی ہے، اس سے مقابلہ کرنا، گرم بستر کو چھوڑنا بہت دشوار ہوتا ہے. اس وقت کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر منتخب فرمایا تاکہ بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت ظاہر ہو کہ وہ اپنے اللہ کے لیے اس کی محبت میں بستر کو چھوڑ دیتا ہے، وہ آرام کو چھوڑ دیتا ہے، گہری نیند کو قربان کرتا ہے، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال دیتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہ ہے امتحان. تو یہ وقت انتہائی بابرکت وقت ہوتا ہے جس کی ہم اکثر قدر نہیں کرتے ہیں. ہمارے کراچی کے اندر تو اکثر یہ صورتحال ہے کہ ساری رات جاگتے رہیں گے اور جب وہ بابرکت وقت آئے گا تو یہ کلیاں کر کر کے پان پھینک پھینک کے اور جا کے بستروں پہ سو جائیں گے اور پھر نہ عشاء کا ہوش ہے نہ فجر کا ہوش ہے اور پھر اٹھیں گے رات کو اور دن میں 10-11 بجے اور بڑے بھولے پن سے کہتے ہیں کہ یار آج تو بڑی صبح اٹھ گیا. کتنے بجے اٹھے تھے؟ 10:30 بجے. یار صبح مل لینا وہاں پر کتنے بجے؟ 12:30 بجے. یعنی 12:30 بجے صبح ہے تو وہ صحیح کہتے ہیں، ان کی صبح تو ہے 12:30 بجے. آپ آگے حساب کر لیں تو صبح 12:30 بجے بن رہی ہے. یہ ہمارے یہاں معاملہ ہے کہ جو وقت اتنا بابرکت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آسمان سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، انعامات لے کر آتے ہیں، اس وقت ہم بے دردی کے ساتھ سو رہے ہوتے ہیں. یوں سمجھ لیں. اچھا پھر دیکھیں اس پہ ندامت و شرمندگی نہیں ہے ہمیں، مطلب کوئی پچھتاوا افسوس نہیں ہے. کتنے بڑے انعامات سے ہم روزانہ محروم ہو رہے ہیں. اس کو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کا محلے والا بہت سارے ڈبے اٹھا کے لا رہا ہو الیکٹرانکس آئٹم اور وہ آپ اس کو دیکھ کر کہیں کہاں سے خریداری کی ہے، وہ کہ خریداری یہ تو مفت میں ملے اور آپ نے وہ کیسے، اور وہ کہے کہ آپ نے وہ ٹی وی نہیں دیکھا تھا اس پہ وہ سلائڈ چل رہی تھی کہ آج فلاں مارکیٹ کے اندر فلاں فیکٹری ہے جو وہ فری میں ڈبے بانٹ رہی ہے. فرض کے لیے اگر آپ کو پتہ چلے تو کس قدر افسوس ہوگا. گھر والوں پہ گرم ہوں گے، بچوں کی پٹائی کریں گے، ابھی یار تم مجھے بتا دیتے، فون کر دیتے. تو ان مادی اشیاء کے لیے ہم افسوس کا اظہار کریں گے، بلکہ سالہ سال تک یہ غم دل میں تازہ رہے گا کہ اتنی اچھی اچھی چیزیں ہم سے مس ہو گئیں. تو اسی طریقے سے آپ سوچئے کہ روزانہ رات کو اللہ کے حکم سے فرشتے ندا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بھائی کہ کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں، اور کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں. اچھا سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ندا تو ہے، اور اگر انسان اس ندا کے مطابق عمل کرے
اور اللہ کی طرف سے انعام نہ ملے، کیا ایسا ہو سکے گا؟ لازم بات ہے کہ نہیں۔ جب اللہ وعدہ فرما رہا ہے تو اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت میں اٹھ کر اگر ہم دعا مانگیں گے، جائز دعا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اب جتنے وہ بھائی بہن، کوئی کہتا ہے جی میری شادی نہیں ہو رہی، یا ماں کہتی ہے میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، میرا ویزا نہیں لگ رہا، میری بیماریاں ختم نہیں ہو رہی، میں امتحان میں پاس ہو جاؤں، وہ ایسے وقت میں کیوں نہیں اٹھتے ہیں؟ وظیفے مانگتے رہیں گے، مجھ سے آپ کو وظیفہ بتائیں، کسی عامل سے کہیں گے حضور کو وظیفہ بتائے، میری یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی۔ اب آپ خود سوچئے، کیا یہ صحیح حدیث ہمیں نہیں کہہ رہی؟ آپ کس وظیفے کی تلاش کر رہے ہیں؟ تو اب کون اس ٹائم میں اٹھے؟ یہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، میں سمجھاتا ہوں، ناراض نہ ہوا کرے، لیکن ہمیں وظیفہ چاہیے جی بچیوں کی شادی کا، مطلوبہ لڑکی سے نکاح ہو جائے، مطلوبہ لڑکے سے نکاح ہو جائے، گھر میں پریشانی نہ ہو، تنگدستی دور ہو جائے، نوکری مل جائے، کاروبار چل جائے، ویزا لگ جائے، یہ ساری خواہشات تو ہیں۔ اب ان سے پوچھیں آپ نماز تو پڑھتے ہوں گے؟ نہیں، نماز تو نہیں پڑھتے۔ اچھا آپ روزے رکھتے ہوں گے؟ روزے بھی نہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہوں گے روزانہ گھر میں؟ یہ بھی نہیں۔ اچھا علم دین تو آپ نے سیکھا ہوگا؟ یہ بھی نہیں۔ اچھا گناہوں سے تو بچتے ہوں گے؟ یہ بھی نہیں۔ یعنی کوئی بھی اللہ کا کہنا نہیں مانے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کا کہنا مانتا رہے، یہ وظیفہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ فوراً فرشتوں کو ڈیوٹی پہ لگا دے، بھائی بندے نے وظیفہ پڑھ لیا ہے، سب چیزیں دے دو اس کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچئے آپ۔ لیکن لوگوں نے شارٹ کٹس اختیار کرنا شروع کر دیے ہیں، جس میں وہ منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، جو اللہ کا اس کے رسول کا بتایا ہوا صراط مستقیم ہے، اسے چھوڑ کر کبھی بھی آپ منزل نہیں پا سکیں گے۔ خوار ہوں گے، پریشان ہوں گے، کبھی آپ کو مطلوب حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو وہ آپ کے وظیفوں سے نہیں ہو رہا، وہ پہلے ہی فیصلہ ازلی اللہ تعالیٰ کا، وظیفہ پڑھتے نہ پڑھتے وہ چیز آپ کو وقت میں ملنی تھی۔ لیکن جو اللہ نے راستہ بتایا اس کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اب میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، اس وظیفے کو لیں۔ یہ وعدہ میرا نہیں ہے، کوئی عامل نہیں کہہ رہا کہ ایسا کر لو تو انشاءاللہ آپ کو ایسا ہو جائے گا۔ اللہ بیان فرما رہا ہے، اس کے رسول بیان فرما رہے ہیں، اس وقت میں اٹھیں نماز فجر سے پہلے، خصوصاً جب آپ کو کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجت پوری ہو، نمازوں کی پابندی رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت گھر میں کریں، روزانہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ، گناہوں سے مکمل طور پہ بچیں، اور پھر اس تہجد کے ٹائم پہ اٹھیں، جس کو ہم تہجد کا ٹائم کہتے ہیں، بہرحال سحر کا ٹائم ہوتا ہے، فجر سے پہلے یعنی آدھے گھنٹے پہلے جاگ جائیں، تازہ وضو کریں، 2 رکعت نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بہت ہی خشوع و خضوع سے پڑھیں، اس طرح کی کوئی دنیاوی خیال آپ کے دل میں نہ آئے، اور مصلی پر بیٹھ کر اب یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کروں، مانگیے دعائیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ کون مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں، مانگو میں عطا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی بخشش کر دوں۔ بڑے بڑے گناہ ہو جاتے انسان سے، بہت سے پاپی گناہگار، عادی گناہگار ہیں، زنا کر رہے ہیں، لگاتار شرابیں پی رہے ہیں، بلیک میلنگ کر رہے ہیں، انہوں نے لوگوں کو لوٹا ہے، چوریاں کی ہیں، بہت ساری خرابیاں کی ہیں، اور شیطان نے ان کو اس یقین میں مبتلا کر دیا ہے کہ اب تمہاری بخشش و مغفرت نہیں ہو سکتی ہے، اب تمہارے لیے گناہ کا راستہ ہی ہے، بس کرتے رہو، پہلے تم نے پھنسنا ہے، مرنا ہے تو اور زیادہ گناہ کر لو، کوئی بات نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی وعدہ فرما رہا ہے، اگر آپ یہ جو بھی ایسا کوئی بھائی بہن ہے، اللہ نہ کرے کوئی ہو لیکن ہوتے ہیں، اس وقت میں کھڑے ہو، 2 رکعت نماز پڑھیں صلاۃ التوبہ کی نیت سے کہ میں توبہ کی نیت سے نماز پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کریں، وعدہ خدا بندی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بخشش عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ ہر رات کے لیے وعدہ ہے، کوشش کیجئے کہ روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار نہیں تو 15 دن میں ایک بار، 15 دن میں بھی نہیں تو مہینے میں ایک بار، خاص اہتمام کے ساتھ اس حدیث کے پیش نظر اٹھیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کو طلب کریں۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، باب من نام اول اللیل واحیا آخرہ، جو شخص رات کے اول حصے میں سویا اور رات کے آخری حصے میں اس نے نماز پڑھی۔ ویسے لفظی ترجمہ یہ ہے کہ باب من ناما، اس شخص کا باب جو سو گیا اول اللیل، رات کے شروع کے حصے میں، وہ احیا آخرہ، اور اس نے زندہ کیا اس کے آخری حصے کو۔ تو زندہ کرنے سے مراد وہی ہے کہ نماز پڑھنا۔ اس میں حدیث ہے 1000، اس کے تحت حدیث ہے 1146، اور میری اور آپ کی والدہ صدیقہ، سیدہ، طیبہ،
طاہرہ مجتہدہ بہت بڑی عالمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کس طرح نماز پڑھتے تھے. صحابہ چاہتے تھے کہ آپ کے معمولات معلوم کریں تاکہ ہم بھی اپنے اعمال کو سرکار کے اعمال کی مثل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کریں. تو ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ آپ رات کے اول حصے میں سوتے تھے، یعنی شروع کے حصے میں سو جاتے اور آخری حصے میں قیام فرماتے تھے. پس نماز پڑھتے پھر اپنے بستر کی طرف لوٹ آتے، یعنی تہجد پڑھی ہے پھر بستر کی طرف لوٹ آئے. پھر جب مؤذن اذان دیتا تو آپ جلدی سے اٹھتے، پھر اگر آپ کو حاجت ہوتی تو غسل فرماتے ورنہ وضو کر کے گھر سے نکل جایا کرتے تھے. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر روٹین کا بیان ہے. ورنہ آپ جانتے ہیں یہ حدیث پیچھے گزری ہے، ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان کرتی ہے کہ تم جب چاہو نبی کریم کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہو اور جب چاہو انہیں سوتے ہوئے دیکھ سکتے ہو، یعنی روٹین مختلف تھے. یہ ایک خاص روٹین کا بیان ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں مزید ذکر کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ